زندگی میں کسی اہم چیز کو کھو دینے کے بعد انسان صبر تو کر لیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کسر ضرور باقی رہ جاتی ہے اور اس کو بھول کر بھی نہیں بھول پاتا۔ کبھی کبھی تو انسان کا دل اس کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس لمحے دعا کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول کے انتظار میں ہر روز آنسو بہاتی ہے، اور یہ تو بھولی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہتر وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پر ہی انسان کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس کے دل میں اسی رب نے ڈالی ہے، اور دعا کرنے کی توفیق بھی تو اسی نے عطا کی ہے، تاکہ تمہاری دعا کو قبول کر کے اور وہ آپ کی اس خواہش کو بہترین کر کے آپ کو عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ آپ کی چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی انتظار میں کتنی خیر ہے، یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائے گا، اور اس وقت آپ کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ صبر رکھو، انتظار کرو، انشاءاللہ جلد آپ کی خوشیاں لوٹ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم چیز دینا چاہتا ہے تو اتنے ہی لمبی انتظار بھی کرواتا ہے، اور جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خواہش سے بڑھ کر بھی نواز دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر اور اس کے کرم پر یقین رکھیں اور اس سے مانگتے رہیں۔